یہ سورہ ابراہیم کے بعد اس کا نام سورہ حجر ہے، مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 99 آیتیں اور 6 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ تلک آیات الکتاب، یہ بھی جو ہے نا، تلک یہ آیات آیتیں ہیں الکتاب، کتاب کی، و قرآن مبین اور قرآن مبین کی، قرآن مجید کی جو ہے نا آیتوں پر مشتمل یہ بھی صورت جو ہے نا، اس کے اندر بھی جتنی آیتیں ہیں یہ بھی کتاب مبین کی آیتیں ہیں، قرآن مبین کی ہی آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا، بس اوقات کبھی ایسا بھی وقت ہوگا کہ کافر چاہیں گے، یود چاہیں گے، الذین وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ بس اوقات مسلمانوں کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ کافر بھی اسلام کی حسرت تو کریں گے، لیکن توفیق ان کو نہیں ہوگا اسلام لانے کا۔ یا یہ مراد ہے دنیا کے اندر، یا پھر آخرت کے اندر جو ہے نا مسلمانوں کی جو نعمتوں کو، مومنوں کو اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے، اور ان کو جو آسانیاں اور وہاں جو ناز و نعمت میں قیامت کے دن دیکھ کر کافر وہاں پر تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی مومن ہوتے، تو یہ جو نعمتیں جنت کی اور ان کو جو ہے نا اتنی آسائش میں ہے اور ہم کتنی تنگی میں ہے، تکلیف میں ہے، ہم بھی مومن ہوتے، لیکن وہاں ان کی یہ جو ہے نا یہ جو ان کی جو تمنا ہے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی جو ہے وہ بے سود ہی ہوگا۔ تو ایسا وقت آئے گا پھر یہ حسرت کریں گے، لیکن حسرت ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، اگر یہ آپ کی کہنا نہیں مانتے ہیں، دعوت کو نہیں نہ قبول کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ذرہم، ان کو چھوڑیے، یأکلوا، یہ کھاتے ہیں، ویتمتعوا، اور فائدہ اٹھاتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، ویلہہم العمل، اور ان کی جھوٹی جو قسم کے جو آرزویں اور خواہشات ہیں ان کے پیچھے مشغول ہیں، دنیا کی جو جھوٹی منگرت خواہشات اور آرزویں ہیں ان کی تکمیل میں یہ لگے ہوئے ہیں، تو لگے رہنے دو۔ فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، جب ان کی جو ہے نا روح جسم سے الگ ہو جائیں گے اور ہمارے پاس جب آئیں گے نا، تو ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تو اس وقت وہ حسرت کریں گے، آرزو کریں گے، لیکن فائدہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ ہاں، ابھی جو ہے نا ان کی اس صورتحال کو دیکھ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی ہی ان کو نہیں پکڑیں گے، ابھی ہی ان کے اوپر ہلاکت نہیں لے آئیں گے، ابھی ہم جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا ان کو اپنے گرفت میں ہم نہیں لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، کوئی بھی جو ہے نا بستی جس کو اگر ہم نے ہلاک کرنی ہو، کوئی بھی بستی جس کو ہم نے اگر پکڑنے ہو، تو الا ولہا کتاب معلوم، اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، مقرر وقت ہوتا ہے، وہ وقت پورا ہونے کے بعد ہی ہم پکڑتے ہیں، اس کی ایسے ہی غلطی اور جو ہے نا کرنے کے فوراً بعد ان کو پکڑتے ہیں، ایسا ہمارا منشا، ہمارا جو ہے نا طریقہ ایسا نہیں ہے۔ آج سے پہلے بھی جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کیے ہیں، تو ان کو اپنے مقررہ وقت پر پہنچنے کے بعد ہی ہلاک کیے، اس سے پہلے ہم نے ہلاک نہیں کیا ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، پھر جب وہ مقررہ وقت آ جائے، جب وہ مقررہ وقت پہنچ جائے، تو پھر اس میں ذرہ برابر ایک لحظہ کے لیے نہ تاخیر ہوتی ہے اور نہ تقدیم ہوتا ہے۔ پھر جو وقت آ جائیں گے تو اس وقت کے آنے کے بعد پھر ان کے لیے ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دیا جائے گا۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، لیکن یہ لوگ جو ہے نا، ان کو ابھی جو مہلت کے ایام ہے، یہ جو کافروں کو جو ڈھیل ملی ہوئی ہے نا، یہ مہلت کے ایام ہے۔ ابھی ان کو ہمارے رسول جا کے دعوت دیتے ہیں، اللہ کے پیغام جب پہنچاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا ابھی ان کو کوئی عقل نہیں ہے، ابھی یہ دعوت کو کیا کہہ کر رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب رسول ان کو دعوت دیتے ہیں تو یہ آگے سے کہتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس کے اوپر قرآن یا ذکر اترنے کا جو تم دعویٰ کرتے ہو، انک لمجنون، تم تو پاگل ہو، تم تو مجنون اور دیوانہ ہو۔ اس طرح کر کے وہ ابھی جو دعوت ان کو دنیا میں ہم دے رہے ہیں، وہ اس طرح کر کے رد کر دیتے ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، پھر آگے سے کہتے ہیں نامعقول باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جو مجنون ہے، تم جھوٹا ہے، رسول کو اس طرح جواب دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر تم سچا ہو تو لو ما تأتینا بالملائکۃ، اپنی تصدیق کے لیے فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ فرشتے آ جائے آسمان سے اور ہمیں کہے کہ یہ رسول برحق ہے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی، فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اگر تم حق ہے نا تو پھر اپنا حق کو یہاں پر ظاہر کر کے دکھاؤ، فرشتے لے آؤ اور عذاب لے آؤ اور ہمیں گرفت میں لے لو اور جو ہے نا ہمیں ختم کر دو، ہم ایسے تمہیں نہیں مانیں گے۔ تو یعنی اگر تم سچے ہو تو پھر تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ما ننزل الملائکہ، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ سمجھا عذاب کے ساتھ، جب کسی قوم کے اوپر اس کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے پھر ہم فرشتوں کو لے آتے ہیں۔
پھر جب فرشتے لے کے آتے ہیں پھر ایک بھی نہیں سنتے ان کے، اس کو پھر ان کو تہز نہز کر کے ان کو بالکل ختم کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وما کان لهم منذرین، پھر جب یہ فرشتے عذاب لے کے پہنچ جائے نا پھر ان کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دیں گے، پھر ہم جو ہے نا ان کو سانس لینے کے لیے ہم ان کو مہلت نہیں دے دیتے ہیں۔ پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ جو مشہور قرآن کی آیت جو کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے وہ آیت انا نحن نزلنا الذکر، یہ جو ذکر ہے نا قرآن، ذکر سے مراد قرآن ہے یہاں پر اس آیت میں بھی انا نحن، بے شک ہم نے ہی نزلنا ذکر، اس ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، وانا له لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ تم جتنا اس کی مخالفت کرو، اس کی جو دشمنی کرو، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے تو اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ لہٰذا 1400-1500 سال سے لے کر آج تک یہ قرآن واحد کتاب ہے جو آج تک جو ہے زیر زبر پیش کی تبدیلی کے بغیر بالکل اصل صورت میں یہ واحد آسمانی کتاب ہے جو اللہ کی خصوصی حفاظت کی وجہ سے آج بھی محفوظ ہیں، ورنہ سابقہ جو ہے آسمانی کتابیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، لفظوں کو حدل بدل دیا، آیتوں کو چھپا دیا گیا، تبدیل کیا گیا، لیکن قرآن مجید اللہ کی حفاظت کی وجہ سے وہ محفوظ ہے لفظی طور پر، لیکن معنوی طور پر لوگ اس سے غلط سلط مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہر دور میں، معنی اس کو ہیر پھیر کرنے کے، لیکن اہل حق کا ایک طبقہ ہر وقت رہا ہے کہ وہ اس کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ تو قرآن اپنے اصل شکل پہ جیسے اللہ کے نبی پر اترا وہ آج بھی اسی کیفیت کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی گزشتہ تمام امتوں میں رسول بھیجے، آپ کو اس امت کے لیے بھیجا، آپ سے پہلے جتنے گزشتہ امتیں اس دنیا میں آئے ان تمام امتوں کی ہدایت کے لیے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اچھا پھر آپ کو تسلی ہے اس میں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، آپ کی ناقدری کرتے ہیں، تو ایسا یہ کرتے ہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کے ساتھ بھی مذاق کیا، ان کے قوموں نے مذاق۔ وما یاتیہم، نہیں آتا تھا ان کے پاس من رسول، کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کے اس عظیم پیغمبر کے ساتھ ان کے قوم والوں نے کیا کیا؟ مذاق کیا۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح رچایا کرتے ہیں، ان کے دلوں کو ہم ایسے ہی چلایا کرتے ہیں اور ایسے ہی ان کے دلوں میں بھر دیتے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بہ، ان کو جتنا جن کے دلوں میں نفاق ہو، جن کے دلوں میں کفر ہو اور جن کے نصیب میں ہدایت ہی نہ ہو، لا یؤمنون بہ، جتنا کوشش کرے گا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور یہ پہلوں کا طریقہ ایسا گزر چکا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہوئے ان کے قوموں کو کیا انہوں نے پہنچانے میں کوئی کمی کیا؟ انہوں نے تو بھرپور پہنچایا، لیکن انہوں نے مذاق سے کام لیا اور ان کو اس طرح، تو یہ ایسا طریقہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آپ کو اتنا دل بردشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ پھر یہ آپ سے طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے آئے نا، آ کے ہمیں جو ہے نا بتائے آپ کی صداقت کا، جیسے کہ پہلے آیت میں بتایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چلو بالفرض ہم ان کے کہنے کو مان کے آسمان سے فرشتے نہ اتاریں، بلکہ ان کو ہی آسمان پر لے جائیں، جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وَلَوْ فَتَحْنَا، اگر ہم کھول دیں علیہم ان پر بابًا مِنَ السَّمَاء، آسمان کے دروازے، تو یہ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، وہ اس میں چڑھیں گے اور یہ خود جا کے آسمان پر ہم ان لوگوں کو لے جا کے سارے حقیقت دکھا بھی دیں، تب بھی انہوں نے نہیں ماننا۔ اگلے آیت میں فرمایا لَقَالُوا، البتہ ضرور یہ کہیں گے جن کے نصیب میں ہدایت نہ ہو، کیا کہیں گے؟ اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہمارے آنکھوں کو بند کر دیا گیا، بل نحن مسحورون، بلکہ ہمیں تو جادو کیا گیا، ہمیں جادو میں ایسے ہی تخیلات کی زندگی نہیں ان کو پکڑ کے اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے دکھائے نا، تب بھی وہ کہیں گے ہمارے آنکھیں بند تھی تو ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آیا اور ہمارے ساتھ جادو کیا گیا، کہہ کر وہ پھر بھی انکار کریں گے، انہوں نے نصیب میں نہیں ہے تو نہیں ماننا ہے۔ وَلَقَدْ لقالوا، البتہ وہ کہے گا انما سکرت ابصارنا، ہماری نظروں کو بند کر دیا گیا، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہمارے اوپر جادو کیا گیا ہے، کہہ کر وہ اس عظیم حقیقت کو نہیں مانیں گے جن کی نصیب میں نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کا کام ہے کہ آپ دعوت دے دیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوں گے، پھر جب یہ ہمارے پاس آئیں گے ہم پھر ان کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔